یہ جو محرم کا مہینہ ہے نا، اس میں کچھ کام کرنے کے ہیں۔ ایک کام کرنے کا یہ ہے کہ اس میں کثرت سے اللہ سے معافی مانگیے، بہت زیادہ استغفار کیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محرم میں اللہ نے ایک پوری قوم کی توبہ قبول کر لی تھی، غالباً مراد بنی اسرائیل ہوں گے، اور فرمایا اللہ اس محرم ہی کے مہینے میں میری امت کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، مجھے اللہ سے یہ امید ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو اللہ نے جب زمانے ٹائم کو پیدا کیا تھا تو اس وقت بھی اللہ نے اسے احترام کا مہینہ قرار دیا تھا۔ یہ بات اور تصور درست نہیں ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما چونکہ شہید ہوئے لہٰذا اس لیے عاشورہ بڑا دن ہے۔ عاشورہ ہمیشہ سے 10 محرم ہمیشہ سے بڑا دن رہا۔ تو اس مہینے میں محرم میں پورا مہینہ کثرت سے استغفار کیجیے۔ ایک دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ اس میں روزے رکھنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا آپ اگر اس حدیث پہ عمل کر لیں تو آپ جیسی خوش نصیب خاتون کون ہو۔ بہت زبردست بات فرمائی تھی۔ ہے مشکل۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا مہینے میں 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ اس نے کہا ضد نہیں، بڑھا دیں، بھی قوہ، میں جوان لڑکا ہوں، زیادہ رکھ لوں۔ فرمایا 2 رکھ لیا کرو۔ ان کا بڑھا دیں، فرمایا 3 رکھ لیا کرو۔ اس کا اور بڑھا دیں، آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ یہ جو 4 مہینے عزت والے ہیں، ذی-قعد، ذی الحج، محرم، 3 تو یہ ہو گئے، اور چوتھا رجب۔ یہ عزت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں آیا ہے، اللہ نے کہا ہم نے جب سے زمانے کو پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، اور 4 مہینے بہت زیادہ خدا کی رحمت ہے ان میں، ذی-قعد، ذی الحج، یہ محرم، اور پھر رجب۔ اور فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، ان 4 مہینوں میں کم سے کم گناہوں سے بچے رہنا۔ باقی مہینوں میں بھی آدمی بچے، لیکن ان 4 کا تو خاص طور پہ کہا کہ دیکھو ان میں بچے رہنا گناہوں سے۔ تو اس سے فرمایا یہ 4 مہینے جو ہیں نا، ان 4 مہینوں میں ہاتھ سے اشارہ کیا، فرمایا 3 روزے رکھو پھر 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 روزے رکھو پھر 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 روزے رکھو پھر 3 دن چھوڑ دو، حتیٰ کہ مہینہ مکمل ہو جائے۔ 1، 2 اور 3 محرم کا روزہ رکھ لیں، پھر 4، 5، 6 کا چھوڑ دیجئے، 7، 8، 9 کا پھر رکھ لیں، 10، 11، 12 چھوڑ دیجئے، 10ویں کا روزہ رکھ لیجئے، اس لیے کہ 10ویں کے روزے پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم میں سے جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا کفارۃ اللہ، اس کے لیے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جائے گا، مجھے امید ہے اللہ معاف فرما دے گا۔ تو ایک تو محرم میں استغفار کرنا، دوسرے روزہ رکھنا عاشورہ کا، اور تیسرے اگر آپ ان 4 مہینوں میں، محرم تو اب آخری مہینہ ہو گیا نا، یہ کہیے کہ سال کا پہلا مہینہ ہے، تو اب اس کے بعد رجب آئے گا، پھر شعبان رمضان گزار کے پھر شوال گزار، ذی-قعد، ذی الحج پھر آ جائے گا۔ تو ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں 3 روزے رکھیے، پھر 3 چھوڑ دیں، پھر 3 رکھ لیں، پھر 3 چھوڑ دیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ فرمایا یہ کرو۔ تو روزے رکھنا
اس ترتیب سے، یا محرم میں عاشورہ کے علاوہ بھی روزہ رکھ لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ تم محرم میں روزے رکھو، تو 10 محرم کے علاوہ بھی 1-2 دن روزے رکھ لینا، یہ بڑی عبادت ہے اس مہینے کی۔ اس لیے ایک استغفار اور ایک یہ روزے رکھنا، توبہ کرنا، اور 10 محرم کا روزہ، اور 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے رزق میں وسعت، اچھا کھانا، اچھی چیزیں، بچے بڑے جس چیز کو پسند کرتے ہیں ان کو ایسا کھانا کھلانا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 10 محرم کو لوگوں پہ، اپنے گھر والوں پہ رزق کی وسعت رکھے گا، اللہ سارا سال اسے رزق دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جربناہ مرارن، ہم نے اسے بہت آزمایا، فوجدناہ کذالک، ایسے ہی ہوا جیسے حضرت نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایک چیز ہے قبرستان جانا۔ یہ پچھلی مرتبہ غالباً آپ سے بات ہوئی تھی، آپ کو نہ بات ہوئی ہو تو آپ اس جمعے کا بیان ہمارا تھا، اس میں ہم نے محرم ہی پہ بات کی، آپ اسے سن لیجئے تو کچھ چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ تو محرم میں اپنے اعزاء، اپنے بڑے جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر جانا، یہ ایسی چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آتی ہے۔ قریش بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ قریش مکہ کافر تھے لیکن اس کے باوجود محرم کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا۔ کافر تھے اس کے باوجود محرم میں قبروں پہ جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے دادا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ محرم میں جاتی تھیں، ٹھیک کرتی تھیں۔ عورتوں کا قبرستان جانا درست ہے، حنفی فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، اور جا کر ایسے اعمال جو شریعت کے خلاف ہیں تو پھر مرد بھی نہ کریں، عورتیں بھی نہ کریں، اس میں کیا ہے؟ عورتوں کی کیوں پابندی، مردوں کی بھی تو پابندی ہے۔ اس لیے جتنی احادیث میں قبروں پہ عورتوں کا جانا منع آیا ہے، ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں جب یہ فرمایا نا کہ کنت نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبرستانوں میں نہ جایا کرو، ڈر تھا نا کوئی شرک کی حرکت نہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا الآن فزوروها، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چلے جایا کرو، فإنها تذکرکم بالآخرہ، اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ عورتیں نہ جائیں اور مرد ہی صرف جائیں، سب کو اجازت دے دی تھی، اس لیے ہمارے حنفی فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں۔ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول پہ جو کتاب لکھی ہے شیخ الاسلام نے، اس میں انہوں نے اس کی تصریح کی ہے۔ یہ حوالے اس لیے دے رہے ہیں کہ بغیر حوالوں کے کام نہیں بنتا علم کی دنیا میں، تو اس لیے آپ میں سے اپنے والدین، اعزاء، ساس، سسر اور بہت سے اعزاء، ان کی قبروں کی دیکھ بھال کرنا، مٹی بہہ گئی ہے تو مٹی ڈلوا دینا، ایک آدھ ردہ اینٹوں کا قبر کی ارد گرد لگوا دینا تاکہ قبر کا نشان باقی رہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ ان احتیاطوں کے باوجود کون جانتا ہے پردادا کی قبر کہاں ہے؟ 3-4 پشتوں میں مٹی جاتی ہیں قبریں۔ تو یہ چیز ہے، یہ محرم میں کرنے کے کام ہے۔ استغفار کیجئے کثرت سے، عاشورہ کا روزہ رکھیے، اور 3 روزے رکھ کے پھر 3 دن چھوڑ دیں، پھر 3 رکھ کے چھوڑ دیں، تو کیا کہنے اس عبادت کے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور نہ رکھ سکیں کوئی ایسی گناہ تھوڑا ہی ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھ لیجئے، محرم میں 1-2 روزے اور رکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ سومو، ہاں اس میں روزے رکھا کرو، تو اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ اور قبرستان میں جانا، اور 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا، ان چیزوں کا اہتمام کرنا،
اس کی تفصیل پچھلے جمعے کے بیان میں تھی، اگر آپ چاہیں آسانی سے سن سکیں تو سن لیجیے۔ نہیں بھئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات طیبہ میں دیکھنا اور خواب میں دیکھنا کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کی زندگی میں دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہ نظر مبارک پڑ گئی، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ اس کے مقابلے میں خواب کچھ نہیں، اس کے مقابلے میں، اگرچہ اپنی جگہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ کسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو خواب میں، بہت چیز ہے ایک، لیکن وہ جو اصل ہے وہ اصل ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ ذرہ بھی نہیں ہے۔ صحرا ہے جیسے، تو اس میں ریت کا ایک ذرہ کیا معنی رکھتا ہے؟ بالکل اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو عظمت ہے وہ اسی سے تو قائم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے کوئی آدمی دیکھ لے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو بہت لوگوں نے امت میں لکھا ہے، اور ان لوگوں نے لکھا ہے جو کم سے کم جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ تو بہت قائل ہیں اس کے، سیوطی تو بہت شد و مت سے قائل ہیں۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے 99 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصر میں نظر آئے، میں نے دیکھا تشریف لے جا رہے ہیں، میں نے انہیں دیکھا، پھر میں نے سوچا اب مجھے نظر آئے تو میں ضرور پوچھوں گا کہ میں کیا ہوں، جنتی یا جہنمی۔ سیوطی کہتے ہیں پھر 100ویں مرتبہ جب نظر آئے تو میں نے پوچھا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ تو مجھ سے فرمایا جنت میں نے کہا عذاب کے بعد یا بغیر عذاب کے؟ آپ نے فرمایا تم بغیر عذاب والوں میں۔ تو یہ اتنے لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب جھوٹ ہی بولتے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، سب گمراہ ہی تھے۔ آپ نفی نہیں نہ کر سکتی اس کی۔ ہر صدی میں آپ کو ایسے لوگ، اسپین میں تو خاص طور پہ، اسپین میں مسلمان تھے، انہوں نے بھی بہت لکھا ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے کہ یہ صوفی تھے سارے، ان میں بڑے بڑے فقیہ موجود تھے، بڑے بڑے مفتی موجود تھے۔ اگر یہ شریعت کے خلاف ہوتا تو کبھی ایسی چیزیں نہ کہتے۔ یہ آپ سے ہی کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تعلق اور ایک موہوم سی کیفیت کہ دیکھا تو کچھ نہیں، لیکن ان کی ہستی، ان کی ذات کا ادراک اور وجود ہوتا ہے، ہوتا ہے یہ۔ سورہ کہف میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ کون سی سورہ کہف ہے بی بی؟ ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے، ہمیں تو کہیں نہیں ملی۔ خواتین کا اپنے حقوق کے لیے جو اسلام نے دیے ہیں جد و جہد کرنا کیسا ہے ذات کی نفی کے حوالے سے؟ بالکل ٹھیک ہے، اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہر آدمی کو مطالبات اور اپنے حقوق سے زیادہ اپنے فرائض پر غور کرنا چاہیے کہ میرے ذمے کیا ہے، اپنے ذمے جو کام پڑتے ہیں وہ کرنے چاہیے، تاکہ قیامت میں یہ عورت ان سے نکل جائے جن سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ڈیوٹیز کتنی پے کی تھی، اور قیامت میں جب حساب ہوگا تو اللہ ان سے پوچھ لے گا کہ تم نے دوسروں کے حقوق کتنے پورے کیے اور ضائع کتنے کیے۔ یہ سورہ کہف کی بھئی بالکل سمجھ نہیں آئی۔ سورہ کہف بہت لوگ پڑھتے ہیں، کہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ والد صاحب کو فوت ہوئے 12 سال گزر چکے، بھائیوں سے اپنا حق زبردستی لینا آپ کا حق بنتا ہے، ضرور لیجیے۔ اگر آپ اس کے لیے فرض کر لیجئے، کورٹ اور کچہری بھی جاتی ہیں
تو شرن کوئی پابندی نہیں ہے، شرن کوئی ایسی چیز نہیں ہے، شریعت نے جو آپ کا حق رکھا ہے وہ آپ کا حق ثابت ہے، ضرور کریے، مگر معاف کر دینا افضل ہے۔ اللہ کی ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ کہتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، اور جھگڑے پہ جو معاف کر دے اور صلح کر لے فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ نے کہا اس کا اجر میرے ذمہ رہا۔ یہ نہیں کہا جنت دوں گا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ انعام مل، کچھ بھی نہیں کہا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر میرے ذمہ رہا۔ بادشاہ یہ بات کہہ دے کہ یار یہ بات میرے ذمہ رہی، یہ تھوڑی سی بات ہے، شہنشاہ ہے، اس نے کہا میرے ذمہ رہا، اس لیے بہتر چیز معاف کر دینا، اور اس سے کم اگر بالکل 100% جائز چیز آپ کا اس حق کو زبردستی لے لینا ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ معاف کریں گی تو دنیا میں بھی جھگڑے کس سے نپٹا دیں گی، آخرت میں بھی اللہ کے یہاں اجر ملے۔